السلام علیکم ویئرز، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور امید کرتا ہوں بلکہ گزارش بھی کرتا ہوں، اپنے لیے بھی نیت کرتا ہوں کہ بھئی رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہوا ہے اور آج ماشاءاللہ سے دوسرا روزہ ہے۔ تو رمضان کے مہینے کی برکتوں کو امید ہے آپ سمیٹ بھی رہے ہوں گے اور خوب نیک اعمال کر بھی رہے ہوں گے۔ تو کوشش کریں کہ نیکیوں کا موقع ڈھونڈیں، تلاش کریں، اور ہر قسم کے گناہ سے، ایون کے لایانی سے، مطلب ٹائم ضائع کرنے سے، فضول کے سوشل میڈیا کے اسکرولنگ سے اپنے آپ کو بچائیں، اور ذکر اذکار، قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، اپنے آفس کی ڈیوٹی دینا، اپنا کام کرنا، یہاں تک اپنے آپ کو محدود رکھیں۔ سوشل میڈیا کی فضول کی اسکرولنگ، بد نظری وغیرہ اس سے گریز کریں تاکہ رمضان کی برکتوں سے خوب فائدہ اٹھا سکیں۔ تو آج ہمارا جو ہے سیکنڈ لیکچر ہے، جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ سے شروع کریں گے۔ تو اس میں ہم 3 پارٹس آئی تھنک کیا کریں گے۔ پہلے پارٹ میں ہم اس کی تجوید دیکھا کریں گے 2 سے 3 آیات کی، یا جتنا ہو سکے 5 سے 10 منٹ میں، اور دوسرے پارٹ میں ہم اس کا بیسک ترجمہ آیت با آیت دیکھا کریں گے، اور تیسرے حصے میں ہم اس کا تفسیر جو بیسک ہے، ہر لیمین کے لیے سیکھنا، سمجھنا، عمل کرنا ضروری ہے، اس کو دیکھا کریں گے۔ ابھی قرآن کو سیکھنا بہت ضروری ہے، قرآن کو سیکھے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی کامیابی کا راستہ نہیں ہے۔ قرآن سیکھیں گے، اس پہ عمل کریں گے تو کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیاب ہونے کے لیے ایک مینول کے طور پہ قرآن دیا ہے۔ جس طرح ہم مینول بناتے ہیں نا، کسی مشین کا، انجینئرز ہوتے ہیں، کوئی مشین یوز کرنی ہوتی ہے، کوئی انسٹرومنٹ یوز کرنا ہوتا ہے، تو اس کا ایک مینول ہوتا ہے، پہلے وہ اسٹڈی کرتے ہیں کہ اس کو یوز کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک دیا ہے، تو قرآن کو سیکھنا، سمجھنا، اس پہ عمل کرنا یہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر کامیابی نہیں ہے۔ تو ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں لیکچرز ایسے جو کہ صرف 8-10 منٹ، 5-7 منٹ کے اوپر مشتمل ہوں گے، جو کہ ہر بندہ دیکھ سکے گا۔ یہ ایسے لیکچرز نہیں ہیں جو گھنٹے گھنٹے کے ہیں، جس کو ہم اس کا تھمبنیل دیکھ کے، گھنٹہ کا ٹائم دیکھ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ 5 سے 10 منٹ کی ویڈیو ہے، اس میں آپ خوب اچھی طرح قرآن پاک کو سیکھ سکتے ہیں، تلفظ بھی، تجوید بھی، اور تفسیر بھی بیسک۔ تو اس کو بالکل مس نہ کریں، بلکہ اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں، اپنے دوستوں سے، اپنے فیملی ممبر سے شیئر کریں کہ بھئی صرف 5 سے 10 منٹ ڈیلی دیا کریں، اور 5 سے 10 منٹ ڈیلی دے کے قرآن پاک کو سیکھیں، اس پہ عمل کریں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو آج کا لیکچر ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ امید ہے قرآن پاک میں ہم جو ہے سورہ بقرہ کی 2 یا 3 آیات کر لیں گے، کوشش 3 کی کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہاں 3 کی کر لیتے ہیں کوشش۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من اعوذ، الف اور عین کا فرق آپ کو پہلے بھی میں نے ہر صورت میں بتایا ہے، تو موسٹلی ابھی مجھے لگتا ہے آپ کا ٹھیک ہو گیا ہوگا۔ اعوذ، زال ہے، زال، دانتوں کے اوپر والے دانتوں کی بیک سائڈ پہ، اوپر والے دانتوں کی اوپر اپنی زبان کے ٹپ کو لگائیں گے تو زال، زال، جتنا باریک کر سکیں گے اتنا باریک کرنا ہے زال کو۔ زا نہیں ہے، یہ زال ہے، اعوذ نہیں ہے، اعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، طان الرجیم، طا کو موٹا کریں گے، را کو بھی موٹا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حا ہے، حا، حلق والا حا، ٹھیک ہو گیا؟ الف لام میم، ان لام پہ بھی اور میم کے اوپر بھی بڑی بڑی مد ہے، تو اس کو لمبا کریں گے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، ذالک، زال ہے، اس کو باریک پڑھیں گے، جس طرح اعوذ میں نے آپ کو بتایا۔ ریب فیہ، را کو موٹا کریں گے، اور فیہ جو آخر پہ ہا ہے، یہ ہا ہے سینے سے نکالنے والا، یہ حلق والا ہا نہیں ہے، یہ ہا ہے۔ ہدی للمتقین، ہدل، یہاں پہ بھی ہا جو ہے سینے والا ہے، اور قاف کو موٹا کریں گے۔ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ الذین، الذین نہیں ہوتا، الذین، زال کو باریک پڑھیں گے۔ یؤمنون بالغیب، غین موٹا ہوگا، ویقیمون الصلاة، قاف بھی موٹا ہوگا، صاد بھی موٹا ہوگا۔ وَمِمَّا، یہاں پہ غنہ ہوگا۔ رَزَقْنَاهُمْ، یہاں پہ زا ہے، زا، یہاں پہ را زا،
یہاں پہ زا میں ذرا سیٹی کی آواز بھی آئے گی، دانتوں کو جوڑ کے پڑھیں گے، اور قاف کے اوپر قلقلہ بھی ہوگا، قاف موٹا بھی ہوگا، آگے جو ہا ہے وہ سینے والی ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، نون کے اوپر اخفا کریں گے اور قاف کو موٹا کریں گے۔ تو یہ اس کی بیسک تجوید ہے۔ اب ہم تجوید کے بعد اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے، یعنی کہ یہ ہدایت ان ڈر رکھنے والوں کے لیے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ اس کا بیسک ترجمہ تھا۔ اب ہم اس کی مختصر سی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں الف لام میم کے بارے میں شیخ صاحب کہتے ہیں کہ مختلف صورتوں کے شروع میں یہ حروف اسی طرح الگ الگ نازل ہوئے تھے، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ ان کا ٹھیک مطلب اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ یہ اللہ کی کتاب کا ایک راز ہے جس کی تحقیق میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہمیں۔ یہ حروف مقطعات، لوح قرآنی وغیرہ کہتے ہیں ان کو، الف لام میم الفاظ کو، اس کی کسی قسم کی تحقیق میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور عقیدے یا عمل کا کوئی مسئلہ ان کے سمجھنے پر موقوف نہیں ہے۔ تو یعنی کہ اس کو سمجھنا، اس کو سیکھنا بہت ضروری نہیں ہے، یہ اس کا مطلب صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ نے فرمایا اس کے بارے میں شیخ صاحب لکھتے ہیں، یعنی اس کتاب کی ہر بات کسی شک و شبہ کے بغیر درست ہے۔ انسان کی لکھی ہوئی کتاب کسی بھی کتاب کو 100% شک سے بالاتر نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ انسان کتنا ہی بڑا عالم ہو، اس کا علم محدود ہوتا ہے، اور اکثر اس کی کتاب اس کے ذاتی گمان کے اوپر مبنی ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود ہے اور 100% یقینی بھی ہے، اس لیے اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ان ڈر رکھنے والوں کے لیے یہ کتاب جو ہے ہدایت کے لیے ہے ان کی۔ تو اس کے بارے میں شیخ صاحب لکھتے ہیں، اگرچہ قرآن کریم نے صحیح رستہ ہر ایک کو دکھایا ہے، خواہ وہ مومن ہو خواہ وہ کافر ہو، اس لیے اس معنی کے لحاظ سے اس کی ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس ہدایت کا فائدہ ان لوگوں کو صرف پہنچتا ہے جو اس کی بات مان کر اس کے تمام احکام اور تعمیلات پر عمل کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا یہ ہدایت ہے ڈر رکھنے والوں کے لیے جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ڈر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھے کہ اسے ایک دن اللہ کے حضور اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہے، لہٰذا مجھے کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو اس اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے۔ اسی خوف اور دھیان کا نام تقویٰ بھی ہے۔ تو یہ کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ ڈرتے ہیں۔ اس کے آگے شیخ صاحب نے تھوڑی سی لمبی تفسیر لکھی ہے، اس کو کوشش کریں آسان ترجمہ قرآن لے کے ضرور پڑھیں۔ تو میں اگلی آیت پر چلتا ہوں، اور اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ غیب، یؤمنون بالغیب کے بارے میں شیخ صاحب نے فرمایا ہے کہ جو لوگ قرآن کریم کی ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہاں ان کی صفات بیان ہونے لگی ہیں اس آیت سے آگے۔ ان میں سب سے پہلی صفت تو یہ ہے کہ وہ لوگ غیب پر یعنی اندیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، جس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔ ان میں تمام ایمانیات داخل ہو گئے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے، بیان فرمایا ہے، اور جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اس سب پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ دوسری چیز نماز قائم کرنا بتائی گئی ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنے کے بارے میں دوسری چیز بیان فرمائی گئی ہے جو بدنی عبادتوں میں سب سے اہم عبادت ہے نماز۔ اور تیسری چیز کیا فرمائی گئی ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں جس چیز میں اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، جس میں زکوٰۃ اور صدقات آ جاتے ہیں جو کہ مالی عبادات کہلاتی ہیں۔ تو بھئی یہ سورہ بقرہ کی پہلی 3 آیتوں کی تجوید بھی ہو گئی، آیت بآیت
ترجمہ بھی ہو گیا اور بیسک تفسیر بھی ہو گئی۔ کسی چیز کی تفسیر شیخ صاحب نے کافی لمبی بھی لکھی ہے، اس میں جو بیسک پوائنٹس ہیں جو کہ ہر بندے کے لیے سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہیں، جو مین پوائنٹس ہیں وہ میں نے ذکر کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگ یہ آسان ترجمہ قرآن ضرور لے لیں، یا اپنے کسی عالم کا کوئی ترجمہ لے لیں جو کہ آپ کو ایزیلی سمجھ آتا ہو، اور اس کو ساتھ کھول لیا کریں تاکہ آپ کو سمجھ آتی رہے کہ قرآن ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے، ہم آج کے سبق میں کیا سیکھنے لگے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ میں نے جو لیا ہوا یہ آسان ترجمہ قرآن ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کا، اور یہ مکتبہ معارف القرآن کراچی والوں نے اس کو پبلش کیا ہوا ہے، تو یہ آپ ایزیلی اویلیبل ہے۔ میں نے تو ادھر اسلام آباد میں لیا ہے، تو آپ بھی کہیں سے لے سکتے ہیں، چاہیں تو کسی اور عالم کا لے سکتے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ قرآن ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے، ہم قرآن سے کیا سیکھنے والے ہیں آج کے سبق میں، یہ ہمیں سمجھ آنی چاہیے۔ اس کے لیے ایک ترجمے والا بیسک تفسیر والا قرآن اپنے پاس رکھ لیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی تھا۔ ویڈیو کو ضرور شیئر کیا کریں اپنے فیملی ممبر سے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن کو سیکھنے والے بن جائیں۔ اللہ حافظ، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔